السلام علیکم پاکستان پراپرٹی لیڈرز، میں رانا عدنان مدثر بات کر رہا ہوں بحریہ ٹاؤن کراچی سے۔ آج ہم پرائیویٹ پروجیکٹس کی بات کریں گے، خاص کر پرائیویٹ پروجیکٹس میں ابوالقاسم ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے پروجیکٹ کو میں زیر بحث آج لاؤں گا۔ بہت سارے ہمارے ایسے دوست ہیں جو پرائیویٹ پروجیکٹس میں ڈیل کرتے وقت یا ایڈجسٹمنٹ، مرجنگ یا بکنگ کرواتے وقت بہت سارے سوالات ان کے مائنڈ میں ہوتے ہیں جو پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے کوشش کی کہ ہر طرح کے سوالات کلیئر کیے جائیں اور آپ کو ہر سٹیج پہ گائیڈ بھی کیا جائے کہ کس طرح سے آپ لوگوں کو پرائیویٹ پروجیکٹس میں ایڈجسٹمنٹ کروانی ہے اور کون سے ایسے پروجیکٹس ہیں جو آپ کے لیے فیورٹ ہیں یا سوٹ کر رہے ہیں۔ ابوالقاسم ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کے کیس میں جتنے بھی پروجیکٹس ان کے ہیں، اے کیو مال اینڈ ریزیڈنسی، اے کیو سپر مارکیٹ، اے کیو بازار، ابھی جو اس ٹائم انڈر ڈسکشن ہے، یہ والا پروجیکٹ فریش پروجیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ ابوالقاسم کے جو بزنس ٹریڈ سینٹر ہیں، عبدالصمد ہے، اور اسی طرح جتنے بھی پروجیکٹس یہاں پر ڈسکس ہوئے، تو اس میں جن لوگوں نے بکنگ کروائی اور اس وقت وہ کسی وجہ سے انسٹالمنٹ جمع کروانے کے قابل نہیں ہیں، فردر انسٹالمنٹس کنٹینیو نہیں کرنا چاہ رہے یا اپنے پیسے یہاں سے نکالنا چاہ رہے ہیں، تو خاص کر ری سیل کرنے کے لیے جو لوگ انٹرسٹڈ ہیں وہ ہماری ٹیم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ بڑی آسانی سے اپنی ان پراپرٹیز کو ری سیل کر سکتے ہیں۔ بیسیکلی ابوالقاسم ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز کا جو پلس پوائنٹ ہے وہ یہ کہ یہ پری لانچ میں ریٹ کچھ اور رکھتے ہیں، پھر جب پراپر ڈیل لانچ ہو جاتی ہے تو پر اسکوائر فٹ ریٹ انکریز کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جب پروجیکٹ کی ڈگنگ یا کنسٹرکشن کا پراپر جاب شروع ہو جاتی ہے تو اس وقت پھر ایک دفعہ ریٹ انکریز کر دیا جاتا ہے تاکہ کسٹمرز کو، انویسٹرز کو بھرپور فائدہ ہو سکے، اور جو لوگ ری سیل کر کے اپنی پراپرٹیز کو یہاں سے ود پروفٹ یعنی پروفٹ گین کر کے یہاں سے نکلنا چاہ رہے ہیں یا کسی اور فریش پروجیکٹ میں بکنگ لینا چاہ رہے ہیں، یا ایز این انویسٹر وہ اپنی انویسٹمنٹ کو کہیں اور لے کے جانا چاہ رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے یہ بہترین ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی سٹیج پہ اپنی پراپرٹی کو سیل کر سکیں۔ لیکن جو بائی لاز یا پالیسیز بنتی ہیں اس ڈیل کو انیشیٹ کرتے وقت یا بکنگ لیتے وقت، آپ لوگ کانٹریکٹ پہ، بکنگ فارم پہ، اکاؤنٹ اسٹیٹمنٹ پہ واضح طور پہ پڑھتے ہیں کہ ان انسٹالمنٹ کو اس ٹائم پہ کرنا ہے، یا یہ والی بیلون پیمنٹس ہیں ان کو اس ٹائم پہ کرنا ہے، اور ڈگنگ ہوگی تو ڈگنگ کے ٹائم پہ آپ کو پیمنٹ کرنی ہے، پھر پارکنگ کی جو اماؤنٹ آپ سے چارج کی جاتی ہے ان اماؤنٹس کو کس ٹائم پہ کرنا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں بہت کلیئر ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جب کسٹمرز یہ کہتے ہیں کہ ہم نے فلاں ایجنٹ کے کہنے پہ لیا تھا، ہم نے تو 10 شاپس کی بکنگ کروا لی تھی یا 10 اپارٹمنٹ لے لیے تھے، جو کہ ہم لوگ اس کی انسٹالمنٹ آگے کنٹینیو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، ہمیں تو اس کو بیچنا ہے اور پروفٹ کے ساتھ اب اس کو ریسیل کر دیں، یا ہم اس کو کنٹینیو نہیں کرنا چاہتے، تو پھر معذرت کے ساتھ اے کیو مینجمنٹ آپ کو وارننگ لیٹر دے کے اس کو کینسلیشن بھی کرتی ہے، کیونکہ کینسلیشن میں یا پیمنٹس میں ڈیلے میں یہ لوگ بہت اسٹرکٹ ہیں۔ آج سے پہلے بھی میں نے کئی دفعہ ویڈیوز میں ذکر کیا اور یہ میسج بڑے واضح طور پہ دیا کہ جو لوگ انسٹالمنٹس کو کنٹینیو نہیں کر سکتے ان لوگوں کو اس طرح سے یعنی کسی کے کہنے پہ اس طرح سے ایڈجسٹمنٹ وغیرہ یا بکنگ نہیں لینی چاہیے۔ ایٹ لیسٹ آپ کو کسی بھی پروجیکٹ میں بکنگ کروانے کے بعد تقریباً 1 سے 2 سال اس پروجیکٹ پہ ویٹ کرنا ہے، تاکہ جب آپ بکنگ کروا رہے ہیں اس وقت اس پروجیکٹ کی کوئی فزیکل فارم نہیں ہے، لیکن 1 سے 1.5 سال کے اندر جیسے اس کی فزیکل پوزیشن بن جاتی ہے، گرے اسٹرکچر بلڈنگ بن جاتی ہے، تو پھر ایز اے سیلز مین ہمارے لیے اس کو ری سیل کرنا مشکل نہیں ہے، اور پھر ایز اے پرچیزر اگر آپ بھی اس وقت فریش کسٹمر کے طور پہ آئیں گے تو آپ کو اس کو پرچیز کرنا کانفیڈنس کے ساتھ بھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ میری اس چیز سے اتفاق کر رہے ہیں، آپ لوگ اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیے، اور اس طرح کی جو بھی میں مشاورت کرتا ہوں یا آپ سب کے سامنے ایسی اپنی رائے رکھ دیتا ہوں، تو ان ساری چیزوں کی وجہ ہماری وہ ڈسکشنز یا وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے جو ہمارے پینل پہ کسٹمرز ہم سے کرتے ہیں، یا ایسے سوالات آتے ہیں جن کو پراپر رسپونڈ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو ابھی سب سے بڑا اعتراض یہ آ رہا تھا کہ پرائیویٹ پروجیکٹس میں جب بھی ہم لوگ بکنگ کروا لیتے ہیں تو وہ اگر ری سیل کے لیے آئے تو آپ لوگ پروفٹ کے ساتھ اس کو سیل نہیں کر سکتے۔ تو میں آپ کو یہاں انوائٹ کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے بھی یہاں پہ بکنگ کروائی ہوئی ہے وہ اگر ری سیل کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ کے اس پروجیکٹ کی ایک ٹائم بھی گزر چکا ہے، یعنی گرے اسٹرکچر بلڈنگ بھی موجود ہے، اگر گرے اسٹرکچر بلڈنگ موجود ہے اور آپ لوگ اس کو ری سیل بھی کرنا چاہ رہے ہیں، فار ایگزامپل میں بات کر رہا ہوں اے کیو مال اینڈ ریزیڈنسی، آپ نے جو بھی یہاں پہ اپارٹمنٹ بک کروائے تھے یا جو بھی شاپس بک کروائی تھی، اگر اس کو ری سیل کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ ہماری ٹیم سے بالکل رابطہ کر سکتے ہیں۔
اے کیو سپر مارکیٹ کے بارے میں بات کروں گا. حالانکہ اے کیو سپر مارکیٹ کو بھی بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا، لیکن پھر بھی یہاں کنسٹرکشن کا کام بڑا زور و شور سے یہاں پہ جاری ہے. بیسمنٹ بن چکی ہے، فاؤنڈیشن کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. اب یہ گراؤنڈ فلور تک آ گیا، اس کے بعد فرسٹ اور سیکنڈ فلور کا کام یہاں ہوگا. تو اے کیو سپر مارکیٹ کے کیس میں جو لوگ اپنی شاپس یہاں پہ سیل کرنا چاہ رہے ہیں وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں. اس وقت اچھی تعداد میں ٹرانزیکشنز الحمدللہ ہم لوگ کر رہے ہیں، ری سیل کر رہے ہیں. اس میں بھی آبویس بات ہے کہ ریٹس بڑھ چکے تھے، تو اب فریش ریٹس پہ ٹرانزیکشنز کرنا زیادہ مشکل نہیں ہے، کیونکہ اس پروجیکٹ کی آن سائٹ فزیکل لوکیشن موجود ہے، یعنی کنسٹرکشن ہو رہی ہے. فزیکل پوزیشن میں یہ پروجیکٹ آ چکا ہے، اور ہر طرح کی این او سیز، ہر طرح کے جو بائی لاز ہیں یا بحریہ ٹاؤن کی ریکوائرمنٹس ہیں، اس کو پورا کرنے کے بعد ابوالقاسم ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز اس پوزیشن پر پہنچے. تو لہٰذا اگر آپ لوگ اس پہ کنٹینیو کرنا چاہ رہے ہیں تو اٹس اپ ٹو یو. اگر آپ کو اس کو سیل کرنا ہے اور فردر کسی اور پروجیکٹ کی طرف یا اپنی انویسٹمنٹ کو کسی اور طرف آپ نے لے کے جانا ہے، تو میں کہوں گا کہ آپ لوگ ہماری ٹیم سے رابطہ کریں، اور اچھے مناسب ریٹس لینے کے بعد آپ ان ٹرانزیکشن کو میچور کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ابوالقاسم کے یہ بزنس سینٹرز بنے ہوئے ہیں جو مین جن ایونیو کے اوپر آفسز والی بلڈنگ ہے، اس میں اگر آپ لوگ ری سیل کرنا چاہیں، عبدالصمد کے نام سے جو بلڈنگ ہے، اے کیو ہائٹس کے نام سے جو پروجیکٹ ہے، اور اسی طرح جو اس کی سب سے پہلی اور دوسری والی بلڈنگس اے کیو بزنس سینٹر کے نام سے، تو ان میں اگر آپ لوگ ری سیل کرنا چاہیں تو بھی آپ کے لیے میرا خیال ہے کہ یہ بہترین ٹائم ہے. اور سب سے پہلے یہ کہ اے کیو بزنس سینٹر جو سب سے پہلے والی بلڈنگ بحریہ ٹاؤن میں ابوالقاسم ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز والوں نے بنائی تھی، اس کا پوزیشن یہ لوگ ہینڈ اوور کر رہے ہیں. اور جن لوگوں کے بقایا جات رہتے ہیں پوزیشن کے چارجز یا کچھ ایسی اماؤنٹس تھیں جو ایٹ دا ٹائم آف کیز یعنی پوزیشن آپ نے پے کرنی تھی، تو دس از دا ٹائم فار یو کہ آپ وہ اپنے چارجز کلیئر کریں اور آپ لوگ اپنی کیز حاصل کریں، کیونکہ آپ کے آفسز اس وقت رینٹ کے لیے بالکل تیار ہیں. بلڈنگ فنکشنل ہو چکی ہے، اور اس وقت رینٹ کے لیے لینے کے لیے بھی بہت سارے لوگ تیار ہیں. تو اگر آپ لوگ اس کو بھی ری سیل کرنا چاہیں، رینٹ آؤٹ کرنا چاہیں، تو بھی دونوں صورتوں میں ہماری ٹیم آپ کو اسسٹ کرے گی. پاکستان پراپرٹی لیڈرز ہمارے پلیٹ فارم سے ہر طرح کی جو بھی اپڈیٹس ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے، ری سیل کے حوالے سے، پرائزنگ یا جو ٹرینڈس چل رہے ہوتے ہیں اوور آل مارکیٹ میں، ہم ساری چیزوں سے آپ کو آگاہ رکھتے ہیں. مزید کسی بھی قسم کی انفارمیشن کے لیے یا پرٹیکولر کسی ٹاپک پہ آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو آگاہ کریں یا ویڈیوز بنائیں یا آن سائٹ آپ کو ٹورز دیں، تو آپ لوگ ہماری ٹیم سے ضرور رابطہ کیا کریں. تھینک یو سو مچ.